ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ بعض حضرات نے کہا کہ اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کی دانائی، ان کی عبادت، ان کی فہم و فراست کو دیکھ کر ان کے سامنے دو چیزیں بذریعہ فرشتہ پیش کی، جیسے کہ تفسیر نصفی میں ہے کہ آپ کو نبوت چاہیے، آپ کو پیغمبری چاہیے یا آپ کو حکمت چاہیے؟ تو عرض کیا کہ نبوت بڑا کام ہے، حکمت چھوٹا کام ہے، مجھے حکمت دے دیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو حکمت عطا فرمائی۔ حکمت سمجھداری، فہم، فراست، جس کا آج کل ہمارے زمانے میں کوئی ویلیو نہیں رہی، کوئی قیمت نہیں رہی۔ بڑوں کے اندر یہ سمجھداری بلٹن ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے گھر میں بڑے دیے ہوتے ہیں، لیکن جو جوان لوگ ہیں وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، اگر بیٹھ بھی جاتے ہیں تو کبھی ٹانگیں دبا دیں، ان سے بات نہیں کرتے۔ جس کے بال سفید ہوتے ہیں اس کے پاس دنیا کی حکمتیں بھری ہوتی ہیں۔ حکمت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ نے پیغمبری کے مقابلے میں لا کے کھڑی کر دی۔ نبوت تو کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن سمجھ کی جو باتیں ہوتی ہیں، جو فہم کی باتیں ہوتی ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ تجربہ کار ہوتے ہیں، ان سے جو چیزیں ملتی ہیں وہ نبوت کا مد مقابل ہوتا ہے۔ لہذا میری جب ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، عجیب و غریب ایسی چیزیں زندگی کی پتہ چلی کہ جو انسان پوری زندگی گھومتا رہے پھر بھی وہ چیز نہیں مل سکتی ہے جو یہ بڑی عمر کے جو سمجھدار، دانا اور فہیم لوگ ہوتے ہیں ان سے مل جاتی ہے۔ اور کسی بھی مجلس میں جائیں تو آداب اللہ کے نبی نے سکھائے، چپ رہا کرو، خاموش رہا کرو۔ ہر مجلس میں جا کے ہم لوگ بولنا شروع کر دیتے، نالج جھاڑنا شروع کر دیتے، مجھے اتنا پتا، مجھے یہ پتا، وہ پتا۔ جب انسان خاموش رہتا ہے تو اس کو بہت چیزیں ملتی ہیں دوسروں سے سیکھنے کو، خاص طور پر جب دوسرا کوئی حکیم اور دانا ہو۔ چنانچہ جو سمجھدار اساتذہ ہوتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، کہ ان کے ذریعے سے جو چیز انسان کو مل سکتی ہے وہ نہیں مل سکتی کسی اور ذریعے سے، کسی اور تجربے سے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کو حکمت دی۔ بعض حضرات نے کہا حکمت ان کو ایسے ملی کہ انہوں نے 1000 انبیاء کی صحبت اٹھائی، تو 1000 انبیاء کی صحبت کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو حکمت، یعنی خاص قسم کی دانائی عطا فرمائی۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، نعمان کو ہم نے حکمت عطا کی۔ اچھا جی سنو جی، کون سی حکمت تھی؟ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت کو اللہ رب العزت نے ایک لائن میں ڈیفائن کیا، ایک سطر میں بتایا ہے۔ تو وہ حکمت کیا تھی؟ بڑی آسان، بڑی مزیدار۔ اور فائدہ اس کا کتنا ہے؟ فائدہ اس کا اتنا ہے کہ اس کو انسان گن نہیں سکتا، نہیں گن سکتا۔ کیا؟ انشکر للہ۔ حکمت یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس سمجھدار آدمی کبھی بھی شکوہ گناہ نہیں ہوتا۔ شکوہ گناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر وقت تنگ رہے، کیا یار ادھر بھی درد ہے، ادھر کیا یار ہر دن بارش ہو جاتی ہے، گاڑی خراب ہو جاتی ہے، میں پھسل جاتا ہوں، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ ہر روز ہر وقت شکوہ گناہ نہیں ہوتا، بلکہ انشکر للہ پازیٹو سوچتا ہے، مثبت سوچتا ہے۔ کوئی نقصان ہوا خیر ہے، اس میں کوئی نہ کوئی چیز مجھے سمجھ میں آئی ہے، کوئی نیک نامی ہوئی، کوئی بدنامی ہوئی، کوئی ایسی ویسی چیز ہوئی، تو اس میں وہ رجوع اللہ، انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے شکر کی طرف جائے۔ یہ حکمت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر موقع پر دو قسم کے رخ ملتے ہیں آپ کو، ایک مثبت رخ ملتا ہے اور ایک منفی رخ ملتا ہے۔ جب آپ مثبت رخ اپنائیں گے تو یہ حکمت ہے، جب آپ منفی رخ اپنائیں گے تو یہ ناکامی کی طرف جاتا ہے۔ چنانچہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور وہ حکمت کیا تھی؟ انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اچھا، شکر ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، شکر ادا کرنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شکر ادا کرنے سے فائدہ شکر ادا کرنے والے کا ہی ہوگا، کسی اور اللہ کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ جی آپ کا شکر ہے، اللہ کا فائدہ نہیں ہے۔ شکر ادا کرنے سے شکر ادا کرنے والے کا ہی فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ دوسری جگہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے اور دوں گا، اور ملتا جائے گا، اور ملتا جائے گا۔ تو یہ ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں چھوٹا سا تھا تو ہم گاؤں میں گئے تو وہاں پہ دادی کہتی ہیں میرا بیٹا آیا ہے، تو میرے بڑے بھائی ساتھ تھے، ان کو پورا کٹورا دودھ کا بھر کے دیا کہ بیٹا یہ پیو۔ انہوں نے پیا،
پینے کے بعد انہوں نے دودھ کے بعد کی دعا پڑھی، اور دودھ کے بعد کی دعا پڑھی تو دادی کہتی ہیں بیٹا اس کا کیا مطلب ہے؟ پنجابی زبان میں اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جی اس کا مطلب ہے کہ اللہ جی اس کو اور دے، اللہ مبارک لنا فی وزیدنا من، اے اللہ اس میں برکت دی دیجیے اور ہمیں اور دیجیے۔ کیا پتر میرے سے مانگ لیتا تو ایک اور کٹورا بھر کے دے دیا، تو دوسرا کٹورا بھی پیا، پھر دعا پڑھی تجھے اور چاہیے، چل ایک اور کٹورا دے دیا۔ تو اب دادی کو تو نہیں سمجھا سکتے نا کہ یہ دعا ہے، اس کو پڑھنا سنت ہے، تو میں نے کہا چپ نہیں تو آپ یہیں پہ ختم ہو جائیں گے، یہ دودھ دیتی جائیں گے اور آپ پیتے جائیں گے پیتے جائیں گے۔ تو انہوں نے آخری مرتبہ جب دعا نہیں پڑھی تو انہیں اور نہیں چاہیے کہ نہیں چاہیے، تو پھر کئی کلو کی گالیاں ملی کہ تمہیں مل رہا ہے تو تم شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا۔ میں یہ شکر ہی تو کر رہا تھا۔ تو ایک عام آدمی ہے وہ کہہ رہے کہ میرا شکریہ ادا کر رہا ہے تو اور دینے کا دل کرتا ہے۔ آپ نے کسی کی خدمت کی اور سامنے والے نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور بار بار شکریہ ادا کیا، تو آپ اگلی دفعہ کوشش کرو کہ یار میں اس کے ساتھ احسان کروں، میں اس کے ساتھ نیکی کروں۔ جب ہماری یہ چھوٹی سی فطرت ہے تو اللہ تعالیٰ کتنے کریم، جب انسان شکر ادا کرتا ہے اللہ جی آپ نے مجھے یہ نعمت دی، آپ نے مجھے یہ نعمت دی، چنانچہ ایک عادت بنا لیجیے۔ کتنی تکلیف ہے، کتنی بیماری ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، گھر ڈوبا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا نہ چھوڑے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا تو اس میں ہمارا نقصان ہے۔ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، اور شکر ایسی زبردست چیز ہے کہ اللہ نے خود فرمایا حدیث قدسی من یشکر الناس یشکر اللہ، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا نا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں۔ وہ شکریہ کیا ہے؟ زبان سے کہہ دیں آپ کا شکریہ، جزاک اللہ، آپ کی وجہ سے مجھے یہ نعمت ملی، آپ کا شکریہ، چاہے وہ کتنا حقیر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ بڑے ہدیے پہ تو سب شکریہ ادا کرتے، چھوٹا ہدیہ ہو نا، چھوٹی چیز ہو اس کے اوپر بھی شکریہ ادا کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑی، ومن یشکر، جو شکر ادا کرتے ہیں فانما یشکر لنفسہ، اپنا فائدہ ہے۔ نماز پڑھنے کی توفیق ادا کی، اللہ جی آپ کا شکر ہے، اللہ اگلی نماز پڑھنے کی توفیق دیں گے، اس کی توفیق کی، اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ نے کسی کی خدمت کرنے کی توفیق دی، کسی کو پیسے دینے کی توفیق دی، اس پہ اس کا شکریہ، بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ کی وجہ سے مجھے یہ نعمت ملی کہ میں کسی کی خدمت کر سکوں، اس کا شکریہ ادا کریں، اللہ آپ کو پھر اتنا دیں گے کہ آپ اور بھی دے سکیں، اللہ پھر آپ کو اتنا دیں گے۔ اگر کھڑکیاں دروازے بند کر دیجیے تو حبس ہو جاتا ہے، پنکھے چلانے سے بھی حبس ہو جاتے ہیں، کھڑکیاں دروازے بند، جب کھڑکیاں دروازے کھلے ہوں گے یعنی جائے گا تو اللہ اور بھی بھیجیں گے، پھر حبس نہیں ہوگا۔ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، شکر بہت بڑی نعمت ہے۔ ومن کفر، اور شکر کے مقابلے میں ناشکری، لیکن اللہ لفظ استعمال کریں ومن کفر، جو کفر کرے، ناشکری کو اللہ رب العزت نے کفر سے تعبیر کیا، معنی اس کا ناشکری، ومن کفر، اور جو ناشکری کرے گا، فإن اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں تیرے شکر کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں میرے شکر کی، اس کے شکر ادا کرنے والے حمید بہت سارے، بہت ہیں اس کا شکر ادا کرنے والے۔ تیرا شکر ادا کرنے سے اللہ کا فائدہ نہیں ہوتا، میرا شکر ادا کرنے سے میرا فائدہ ہوتا ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں۔ تو شکر ہی حکمت ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام کو دی تھی، اور یہ حکمت اللہ بتا رہے ہیں، تم بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور شکر کی بات ایسی ہوتی ہے کہ جب میں اپنی بات بتاؤں، میں نے آج شکر کی بات کی ہے تو 2-4 گھنٹے تک یاد رہے گا، شکر ادا کریں گے، پھر اس کے بعد بھول جاتا ہے، پھر وہی ادھر درد ہے، ادھر پی ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلانا پیسے نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک عمل بتایا، فرمایا کہ دیکھو میرے ماموں جان تھے اور وہ اپنے گھر میں روزانہ آتے تھے اور بیٹھ کے نا تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے کہتے اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک، یہ شکر کا ایک کلمہ ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ تو یہ کیا کرتے ہیں آپ کا؟ پورا دن تو شکر ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو جب میں گھر آتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے میں نے معمول بنایا، صبح سے لے کے شام تک جو کچھ ہوا ہوتا ہے ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہمیں عربی میں نہیں آتا اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک تو سب کو آتا ہے، حمد اور شکر بھی آتا ہے، اس کو جوڑ لیا جائے تو کلمہ یاد ہو جاتا ہے۔ تو اللہم لک الحمد ولک الشکر، یہ کلمات ایسے ہیں
کہ انسان جو ہے ان معاملات میں کافی سبقت لے جاتا ہے. اور پھر تفسیر مظہری میں ایک بڑی زبردست بات ملی، بہت زبردست بات، سالوں سالوں کا نچوڑ ہے، ہزاروں سوالوں کا جواب ہے. جو بھی نعمت مجھے ملی ہے اس کا حق ادا کرنے کے لیے اتنا جملہ کافی ہے. بھی مجھے اللہ نے انسان بنایا، گدھا بنا دیتے کیا کر سکتا، گھوڑا بنا دیتے، مرغا بنا دیتے، مرغی بنا، کیا کر لیتا، کچھ نہیں کر سکتا. اب مجھے انسان بنایا، کتنا شکر ادا کروں. شکر ادا کرو گے تو نعمت کا حق ادا ہو جائے گا. بہت بڑی چیز ہے. اللہ جی آپ نے گھر دیا، اتنا بڑا بہترین شاندار، فلاں فلاں اس میں سہولتیں نعمتیں، کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کر دیا کرو. جب یاد آئے اللہ جی آپ نے اولاد دیے، اللہ جی آپ کا شکر، نعمت کا حق ادا ہو جاتا ہے شکر ادا کرنے سے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کو پیغمبری کے مقابلے میں دی تھی. پیغمبری کے مقابلے میں حکمت دی، اور حکمت کیا ہے، مثبت سوچا جائے، شکر ادا کیا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی